ایک ہوتا ہے ریاست کے ادارے. ریاست کے ادارے کون سے ہیں جی؟ ریاست کا ادارہ جو ہے سب سے پہلا ادارہ ریاست کا وہ آ گیا آپ کی انتظامیہ. وہی حکومت کے لیے لفظ آ گیا انتظامیہ کا. اس کا ایک پورشن الیکٹڈ ہوتا ہے, باقی سارا جسے آپ بیوروکریسی کہتے ہیں جو بھی ہو وہ اس کے محکمے ہیں نیچے, اور اس میں وہ خاکی بیوروکریسی بھی آ جائے گی اور جو سول بیوروکریسی یہ بھی ساری آ جائے گی. اسی میں آپ کا میڈیا بھی آ جائے گا. یہ اصل میں حکومت کے ساتھ جڑے گا سارا. ان کا جو بھی وزارت نشر و اشاعت ہے یا وزارت جو بھی مواصلات ہے اس کے تابع ہو جائے گا یہ. اسی طرح اس کا دوسرا ادارہ ہے عدلیہ, اور یہ انڈیپینڈنٹ ہے, حکومت کے تابع نہیں ہے. باقی ساری وزارتیں حکومت کے تابع, وہ انتظامیہ ہے ساری حکومت کے تابع ہو گئی, لیکن عدلیہ حکومت کے تابع نہیں ہے, یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اور اسی طرح مقننہ ہے, مجلس قانون ساز جو ہمارے ہاں پارلیمنٹ کہلاتی ہے, یہ جو ہے یہ ایک علیحدہ ادارہ ہے. یہ بھی حکومت کے اوپر چیک رکھتا ہے, یہ بھی تنقید. اپوزیشن اس لیے ہوتی ہے, اپوزیشن مطلب ٹانگیں کھینچنے کے لیے نہیں ہوتی. ایک مہذب معاشرے کے اندر اپوزیشن اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جو پالیسیاں بنا رہی ہے حکومت ان پر جائز قسم کی تنقید کر کے ایک بہتر پالیسی جو ہے وہ سامنے لے کے آئی جا سکے. یہ ٹانگیں کھینچ پروگرام یہ تو صرف ان ممالک میں ہوتا ہے کہ جہاں پر جو ایجوکیشن نہیں ہوتی یا جو لوگ نیشنل انٹرسٹ کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. باقی تو دنیا میں اس کا یہ فنکشن ہے اصل میں حزب اختلاف کا کہ ایک مختلف رائے بھی سامنے آئے, ایک جیسے ہی لوگ کچن کابینہ میں بیٹھ کے تو کوئی فیصلے کر کے تو اس کو مسلط نہ کر رہے ہوں. تو یہ ساری پالیسی میکنگ جو ہو رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے ان اداروں کا ہاتھ ہوتا ہے. اب کہیں کانفلکٹ پیدا ہو گیا فرض کریں مقننہ اور حکومت کے درمیان, حکومت اور پارلیمان کے درمیان, اس کو کون ریزالو کرے گا؟ عدلیہ. یہی ہوتا ہے نا, کوئی قانون بن گیا, آپ نے کہا جی یہ قانون آئین کے خلاف ہے, تو کدھر جائیں گے؟ بندوق نکالیں گے, عدلیہ کے پاس جائیں گے. یہ اس طرح سے اسے کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس سسٹم, کہ ہر ادارے کے اوپر ایک چیک ہوتا ہے. کسی نے اس کو سیدھا رکھنے کے لیے کچھ اصول وضع کیے گئے ہوتے ہیں. اب جج بھی ٹیڑھا ہو جائے تو وہ ان کی ایک سپریم کونسل بنی ہوئی ہے نا جس میں وہ پھر چلا جاتا ہے. ہمارے ہاں ہر شے ایکسپلائٹ ہوتی ہے, ہمارے ہاں ہر اس طرح کی چیز جو ہے وہ بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس بندے کو سیدھا رکھنے کے لیے, میرا اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اسے استعمال کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. معذب ملکوں میں یہ چیزیں اس لیے نہیں بنی ہوئی کہ آپ نے جو ہے اس سے ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں لے کے آنا ہے یا اسے بلیک میل کرنا ہے. یہ چیزیں اس لیے بنی ہیں کہ کوئی فی الواقع کرپٹ ہو جائے تو اس کو سیدھا کیسے کرنا ہے. یہ ہے جب ہم معذب ملک استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک موٹا ایک خاص لفظ ہے کہ رول آف لا. وہاں حکمرانی کس کی ہوتی ہے؟ فرد کی نہیں ہوتی, قانون کی حکمرانی ہوتی ہے. یعنی جو آدمی حکمران بھی ہے وہ بھی قانون اور ضابطے کا پابند اور اس کے تابع ہوگا. تاریخ میں یہ چیز سب سے پہلے محمد رسول اللہ نے انٹروڈیوس کروائی. میں بھی اللہ رسول کے خلاف کروں تو میرے اوپر بھی لاگو ہوگا, وگرنہ یہ کہ فرعون کے اوپر کون سا قانون لاگو ہوگا, نمرود کے اوپر کب قانون کوئی لاگو ہو سکتا ہے. اور آج مہذب دنیا کے اندر بھی صدر محترم اور پرائم منسٹر اور ان کو خصوصی استثناءات حاصل ہیں. محمد رسول اللہ نے اپنے لیے بھی یہ استثناءات نہیں رکھے ہیں. یہ کوئی ابو بکر کے لیے نہیں تھے, یہ کوئی عمر کے لیے. یہ تو بعد میں جب ملوکیت آئی ہے تو اس میں پھر یہ وہی سارے تقدس جو ہے وہ پھر جمع ہوئے ہیں کہ ذل اللہ فی الارض اور فلانا اور ٹنگڑا جو دنیا میں تھا اس کو بھی آپ کھینچ تان کے ادھر لے کے آ گئے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے رول آف لا اس کی جو ہے نا جو آواز اٹھی ہے اور اس پر جو معاشرہ بنا ہے وہ محمد رسول اللہ نے بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگر آپ آج دنیا میں دیکھیں تو مسلم ورلڈ کے اندر آپ کو رول آف لا نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو پھر ویسٹ میں ملے گا. پھر یہ بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ تو بڑے جو ہے نا وہ مرعوب ہو گئے ہیں یا یہ ہو گئے. یہ فیکٹ ہے بھائی, آپ اس کا انکار کر سکتے ہو. وہاں پہ جب کسی امپیچمنٹ اگر امریکہ کے پریزیڈنٹ کی بھی ہو سکتی ہے, یہاں پہ تو ریٹائرڈ جو ہوتا ہے آپ کا آرمی چیف اس کی ضمانت ضبط ہو جائے تب بھی وہ ڈنڈے کے زور پر گھر چلا جاتا ہے. عدالت پولیس اسے گرفتار کرنے کی جرت نہیں کر سکتی. یہ رول آف لا ہے. یہاں پہ آپ کا 111 بریگیڈ جب چاہے چڑھ کے پارلیمنٹ کو بھی رخصت کر دے اور اولو الامر منکم سب کو رگڑا دے کے مینڈکوں کی طرح فوجی ٹرک کے نیچے کچل دے, کیا کر لے گا کوئی؟ یہ رول آف لا ہے. تو یہاں کہیں بھی آپ کو کوئی رول آف لا نہیں ملے گا. اگر کہیں ملے گا تو پھر اسی ویسٹ میں ملے گا. اس حقیقت کا اعتراف نہ کرنا ظلم ہے, اور یہ حقیقت مان لینے سے کوئی مروبیت نہیں ہو جاتی.
یہ فیکٹ ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہی ہے دنیا میں۔ تو ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کی روشنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے دنیا کو دی تھی۔ دنیا میں ہم مسلمان اس سے غافل ہو گئے، لیکن یہ کہ دنیا نے خود بازیافت کی یہ سفر در حقیقت محمد الرسول اللہ ہی کی طرف کا سفر ہے۔ دھیما اس لیے ہے کہ ہم نالائق ہیں۔ ہم نے اگر یہ معاشرہ قائم کر کے یہ ماڈل دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہوتا تو دنیا کب کی اسے قبول کر چکی ہوتی۔ وہ ٹھوکر کھاتے ہیں، زخم اٹھاتے ہیں، پھر کوئی نیا فیصلہ کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، جو اس ہدایت کی روشنی میں سیدھا چل سکتا تھا وہ مسلمان ہو سکتے تھے، لیکن وہ نہیں چلے۔ اب وہ ٹھوکریں کھا کھا کے، افراط و تفریط کے دھکے کھا کھا کے، لیکن روح ادھر ہی رکھا ہوا ہے انہوں نے۔